قدیم شہر نور آباد کے بازار میں، جہاں صدیوں سے دستکاری اور تجارت کا راج تھا، ایک ذہین اور محنتی سنار رہتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ عادل کی زندگی میں کئی بار ایسے موڑ آئے کہ اس نے اپنی قسمت پر سوال اٹھائے۔ وہ ہر آزمائش کو اپنی بدقسمتی سمجھتا اور سوچتا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، لیکن قدرت کے اپنے ہی ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ عادل کی چھوٹی سی دکان ایک پرانے محلے میں تھی، جہاں زیادہ تر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ آتے تھے۔ اس کی دکان میں آنے والے گاہک بھی اکثر معمولی زیورات خریدتے۔ عادل کا گھر بھی اس کی تنگ دستی کی عکاسی کرتا تھا۔ خستہ حال دیواریں، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور فرش میں دراڑیں پڑی تھیں۔ بارش میں چھت ٹپکتی اور سردیوں میں ہوا سیٹیاں بجاتی اندر آتی۔ گھر میں اس کی بیوی زینب اور 2 بچے رہتے تھے۔ زینب ایک صابر عورت تھی جو اکثر بچوں کو کہانیاں سنا کر بہلاتی۔ رات کا کھانا اکثر سوکھی روٹی اور پانی ہوتا، کبھی کبھار کسی ہمسائے کا دیا ہوا تھوڑا سا چاول ان کے کھانے کا سہارا بنتا۔ عادل جب دیر رات گھر لوٹتا تو زینب اس کی آنکھوں میں دیکھتی، گویا پوچھ رہی ہو کہ آج کچھ کمائی ہوئی، لیکن عادل سر جھکا لیتا۔ ہر رات سونے سے پہلے عادل خدا سے یہی سوال کرتا، آئے خدا، میری محنت کا کوئی صلہ کیوں نہیں ملتا؟ کیا میری قسمت میں صرف دکھ ہی لکھا ہے؟ ایک دن عادل اپنی دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک اجنبی مسافر اس کے پاس آیا۔ وہ لمبا، گورا اور قیمتی لباس پہنے تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب بے چینی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چمکدار پتھر ہٹا لیا، نکالا، جو دیکھنے میں بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ اس کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ مسافر نے کہا، یہ پتھر بہت قیمتی ہے، لیکن مجھے اسے فوراً بیچنا ہے۔ اگر تم مجھے آدھی قیمت بھی دے دو تو میں اسے دے دوں گا۔ عادل کے ذہن میں خیال آیا، اگر میں یہ پتھر خرید لوں تو میری غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ مگر پھر اس کے دل نے کہا، اتنا قیمتی پتھر کوئی اتنی سستی قیمت پر کیوں بیچے گا؟ وہ الجھن میں تھا، کیا یہ اس کا نصیب بدلنے کا موقع تھا یا کوئی دھوکہ؟ عادل نے سوچا کہ وہ ہوگا کسی سے ادھار لے کر یہ پتھر خرید سکتا ہے۔ اس نے اجنبی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ عادل نے بازار کے کئی ساہوکاروں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے بھی اسے اتنی بڑی رقم ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ لوٹ کر اپنی دکان پر آیا تو مسافر جا چکا تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اے خدا، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع کھو دیا۔ آزمائش جب دروازے پر دستک دیتی ہے تو کئی آزمائشیں ایک ساتھ آتی ہیں۔ عادل کی زندگی بھی کچھ اسی طرح پلٹنے والی تھی۔ اس رات جب عادل گہری نیند میں اپنے گھر میں سو رہا تھا تو اس کی دکان پر چوروں کا ایک گروہ آ گیا۔ تالے ٹوٹے، شیشے چکنا چور ہوئے اور عادل کی برسوں کی محنت لوٹ لی گئی۔ صبح جب عادل دکان پر پہنچا تو دکان کی حالت دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ عادل نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے خدا، اب میں کیا کروں؟ بازار میں ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ اسے تسلی دینے آئے، مگر کسی کی بھی بات سے اس کی تکلیف کم نہیں ہوئی۔ قرض خواہوں نے سنتے ہی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ساہوکار نے دھمکی دی، اگر تم نے میرا پیسہ نہیں لوٹایا تو میں تمہاری دکان ضبط کر لوں گا۔ اب عادل کے پاس نہ دکان تھی، نہ پیسہ اور نہ کوئی راستہ۔ عادل کو لگا گویا اب اس کے پاس جینے کے لیے کوئی سہارا ہی نہیں بچا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو کس طرح پالے؟ پورا دن اسی خیال میں گزر گیا۔ کچھ دن بے بسی کے عالم میں وہ سوچتا رہا کہ اب کوئی اور کام کر کے اپنے اور اپنے گھر کا گزارا کرنا ہوگا۔ ایک رات جب عادل اور اس کی بیوی بچے سو رہے تھے تو اچانک چیخ پکار مچ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ عادل گھبرا کر اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا گھر دیوہے دیوہے کر کے جل رہا تھا۔ بچے رو رہے تھے، زینب سہمی ہوئی تھی اور چاروں طرف افراتفری مچی تھی۔ لوگ پانی ڈالنے آئے مگر سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اب عادل اور اس کی بیوی بچے سڑک پر تھے، بے گھر، بے سہارا اور بھوکے۔ زینب روتے ہوئے بولی، عادل، اب ہمارا کیا ہوگا؟ خدا ہم سے اتنا ناراض کیوں ہے؟ عادل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رات گزر جانے کے بعد عادل نے اپنے خاندان کے لیے کھانے اور رہنے کا انتظام کرنے کی کوشش کی۔
इसी ख्याल में इसका गुजर एक चौराहे से हुआ जहां इसे एक सुनार मिला। आदिल की हालत से वो बखूबी वाकिफ था। इसने आदिल को अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो हर दिन उम्मीद करता कि हालात बेहतर होंगे, मगर तकदीर ने अब भी इसे आजमाना बाकी रखा था। हर मुश्किल के पीछे एक बड़ी भलाई छपी होती है। हमें सब्र रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। आदिल को मजदूरी करनी पड़ी। इसने एक पुरानी सुनार की दुकान में काम करना शुरू किया। अब वो दिन भर दूसरों के लिए जेवरात बनाता, मगर उसकी उजरत इसे बहुत कम मिलती। धीरे धीरे इसने अपने हुनर को और निखार लिया। वो अब पहले से भी ज्यादा बेहतरीन काम करने लगा। इसी दौरान इसने सुना कि वही मुसाफिर जो इसे पत्थर बेचने आया था, वो एक धोखेबाज निकला। असल में वो पत्थर नकली था और उसने कई ताजिरों को धोखा देकर लाखों लूट लिए थे। आदिल के दिल में ख्याल आया, अगर मैंने वो पत्थर खरीदा होता तो मैं और भी ज्यादा कर्ज में डूब जाता और शायद जेल भी चला जाता। आदिल की मेहनत रंग लाने लगी। इसका हुनर इतना बेहतरीन था कि बड़े ताजिर इसे अपने जेवरात बनाने का काम देने लगे। कुछ ही सालों में इसने अपनी खुद की नई दुकान खोल ली, जो पहले से भी बड़ी और मशहूर थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा अमीर और खुशहाल हो चुका था। अगर उसकी दुकान में चोरी ना होती, अगर उसका घर ना जलता, तो शायद वो कभी आगे ना बढ़ता। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन आदिल का बेटा इसके पास आया और कहने लगा, अब्बा, जब अब पर इतनी मुसीबतें आए तो अपने हिम्मत कैसे नहीं हारी। आदिल मुस्कुराया और कहा, बेटा, इस वक्त जब मेरी जिंदगी में परेशानियां आई थी तो मुझे लगता था कि खुदा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जो कुछ भी होता है इसमें कोई ना कोई भलाई छपी हुई होती है। इसने अपने बेटे को समझाया, अगर चोरी ना होती, अगर आग ना लगती, तो मैं कभी अपने हुनर को और ना निखार पाता। शायद मैं हमेशा एक मामूली सुनार ही बना रहता, लेकिन खुदा ने मुझे गिराया इसलिए था ताकि मैं और ऊंचा उड़ सकूं। हर मुश्किल के पीछे एक बड़ी भलाई छपी हुई होती है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। कभी कभी जो चीज हमें नुकसान लगती है वही हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रही होती है। हमें बस खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये एक छोटी सी कहानी है जो सबक देती है कि खालिक ने मखलूक के लिए जो लिख रखा है वो इसके लिए बेहतरीन है। हमें बस खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। तकदीर में जो लिखा जा चुका है वो मिलकर ही रहता है। जितना लिखा है इतना ही मिलेगा, और जो ना लिखा हो वो हाथ आकर भी चला जाता है।